اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اللہ تعالیٰ کا 11واں حکم حج اور عمرے کے بارے میں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو، یعنی جب حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب اس کو پورا کرو، نہ تو شروع کر کے بیچ میں چھوڑو اور نہ ہی ایک کا احرام باندھنے کے بعد اسے ملتوی کر کے یعنی ختم کر کے دوسرے کا احرام باندھو، بلکہ جس کا احرام باندھا ہے اسی کو مکمل کرو۔ یہ سفر صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، اپنی کوئی دنیاوی غرض مرض نہیں ہونی چاہیے، جیسے شہرت وغیرہ کہ لوگ حاجی کہیں۔ پہلے حج عمرے کو مکمل کرنے کا حکم فرمایا، اب اس میں پیش آنے والے عوارض کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اس آیت میں آگے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے گئے، یعنی کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا مگر شدید بیماری نے روک لیا، کسی دشمن کی وجہ سے رک گئے یا کسی درندے کی روک تھام کی وجہ سے وہ بیت اللہ شریف تک نہیں جا سکتا، ایسے آدمی کو محصر کہتے ہیں۔ اب اس نے احرام کھولنا ہے، اس لیے آگے محصر کے لیے احرام کھولنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، جو کچھ قربانی میسر ہے، یعنی جس آدمی کو روک دیا گیا ہے اسے چاہیے کہ کوئی جانور خواہ اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، بکری ہو، کسی کے ہاتھ مکہ مکرمہ کی طرف بھیج دے اور یہ مقرر کر دے کہ فلاں دن اس کو حرم مکہ میں ذبح کر دینا۔ جب اطمینان ہو جائے کہ اب یہ جانور ذبح ہو چکا ہوگا تو یہ جانور بھیجنے والا یہاں سر منڈا دے یا بال کٹا کر احرام کھول دے۔ واضح ہے کہ راجح قول کے مطابق احرام کھولنے کے لیے بال کٹانا یا سر منڈانا شرط نہیں، بلکہ صرف جانور کے ذبح ہونے سے ہی احرام کھولا جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ سر بھی منڈا دیا جائے جبکہ حدود حرم سے باہری آدمی روک دیا گیا ہو، لیکن اگر آدمی حدود حرم کے اندر روک دیا گیا ہو تو جانور کے ذبح کے بعد سر منڈانا واجب ہے۔ محصر اگر عمرے کے احرام سے حلال ہوا تو عمرے کی رکاوٹ ختم ہونے کے بعد عمرے کی قضا کرنی ہوگی، جس وقت چاہے کر سکتا ہے۔ محصر اگر حج کے احرام سے حلال ہوا ہے اور وہ اس سال حج نہ کر سکا ہو تو آئندہ سال قضا میں ایک حج اور ایک عمرہ کرنا ضروری ہوگا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نہ منڈاؤ، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی اس وقت تک سر کے بال نہ منڈاؤ اور احرام نہ کھولو جب تک کہ قربانی کا جانور اپنے مقام پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ احناف کے نزدیک یعنی علماء احناف کے نزدیک مقام ذبح سے مراد حدود حرم ہے۔ نقطہ، اس موقع پر سر منڈانے سے منع کرنے کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے قربانی سے پہلے بال مونڈنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس میں عاجزی، اللہ کے لیے خضوع، انکساری کا اظہار ہوتا ہے جو کہ بندے کے لیے عین مصلحت ہے اور اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو پہلے یہ بتایا گیا کہ قربانی کرنے سے پہلے حالت احرام میں سر نہیں منڈا سکتے۔ اب ایک اور صورت بیان کی جا رہی ہے جس میں سر منڈا کر محرم کو پھر فدیہ دینا پڑے گا۔ فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کہ تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ، یا اسے سر میں کوئی تکلیف ہو، وہ شدید ضرورت محسوس کرتے ہوئے حج کا احرام کھولنے سے پہلے سر منڈا دے تو اس کا حکم آگے بتایا جا رہا ہے اسی آیت میں۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، اس کے بدلے میں روزے رکھے، أَوْ صَدَقَةٍ، یا صدقہ دے، أَوْ نُسُكٍ، یا قربانی کا فدیہ دے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دے دے یا ایک بکری قربان کر دے۔ پہلے اس صورت کو بیان کیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی وجہ سے حج اور عمرے سے روک دیا گیا ہو، اب اس قربانی کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو امن کے حالات میں بھی واجب ہو سکتی ہے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی دشمن وغیرہ کی رکاوٹ سے امن حاصل کر لو، یا یہ کہ شروع سے ہی تم بے خوف ہو، امن میں ہو، بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہو۔ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھائے، یعنی حج کے زمانے میں حج بھی کر لے، عمرہ بھی کر لے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ،
تو اس کو جو کچھ میسر ہو قربانی کر دے۔ یعنی ایک وقت ان دو عبادتوں سے فائدہ اٹھانے کے شکر میں جو قربانی میسر ہو کرنی واجب ہے۔ اس کا ادنا درجہ یہی ہے کہ بکری قربان کی جائے۔ جس آدمی نے صرف حج یا صرف عمرہ کیا ہے تو اس پر حج یا عمرے کے متعلق کوئی قربانی نہیں ہے۔ حج کے ساتھ عمرے کو جمع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ میقات ہی سے حج اور عمرے کا احرام باندھ دیا جائے، اس حج کو اصطلاح میں حج قران کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھا جائے اور عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا جائے، پھر 8 ذو الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حرم کے اندر ہی حج کا احرام باندھ لیا جائے۔ اس حج کو اصطلاح میں حج تمتع کہتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جس کے پاس اس کی طاقت نہ ہو تو وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے۔ یعنی جس آدمی نے حج اور عمرہ اکٹھا کیا مگر اسے قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، چاہے مسلسل رکھے یا الگ الگ رکھے، لیکن افضل یہ ہے کہ 7، 8 اور 9 تاریخ کو روزے رکھے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 لوٹنے کے بعد رکھے، یعنی حج کی اعمال سے فارغ ہونے کے بعد 7 روزے رکھے، خواہ واقعتاً وطن لوٹ آئے یا ابھی وہیں مقیم رہے۔ لوٹنے سے مراد اعمال حج سے فارغ ہو جانا ہے۔ تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے، یعنی 3 اور 7 روزے مل کر پورے 10 ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو، یعنی حج کے ساتھ عمرے کو اکٹھا کرنا اس آدمی کے لیے جو باہر سے حج کے لیے آئے، جو حرم مکہ کے اندر رہنے والا ہو یا حدود میقات میں بھی رہتا ہو تو وہ حج کے زمانے میں صرف حج کر سکتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کے اوامر و نواہی کے بارے میں ڈرتے رہو کہ اس کے کسی حکم کی مخالفت نہ ہو جائے، خاص طور پر حج کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اچھی طرح جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی اس آدمی کے لیے اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے جو اللہ کے حکموں کی مخالفت کرتا ہے اور اس کی مقرر کردہ حدود کی توہین کرتا ہے اور اس سے منع کردہ امور کا ارتکاب کرتا ہے۔ زائرین حرم کے لیے اہم ہدایات، حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج عمرے کے احکامات کو صحیح معلمین استادوں سے سیکھیں، احکام الہی کے مطابق حج عمرہ کریں۔ احکام الہی کی خلاف ورزی پر شدید عذاب کا خطرہ ہے۔ آج کل اس میں بہت لاپرواہی اختیار کی جا رہی ہے۔ یہاں شدید العقاب جس سیاق میں آیا ہے، یعنی جس بارے میں جس مضمون کے آخر میں آیا ہے، اس سے بعض علماء نے یہ نقطہ لیا ہے کہ مقدس و متبرک مقامات میں جس طرح قبولیت سعادت کے موقع زیادہ ہوتے ہیں، اسی طرح نافرمانی کرنے کی وجہ سے وعیدیں اور خطرہ بھی زیادہ لگا ہوا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، نمبر 1، حج اور عمرہ پورا کرے۔ جو آدمی احرام باندھ کر حج یا عمرے کی نیت کر لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو پورا کرے، اگرچہ حج نفلی ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، ہر کام صرف اللہ کے لیے ضروری ہے۔ حج عمرے کا سفر صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ یہی عبادت ہر خیر کی شان ہے کہ بندہ اپنے عمل سے اللہ ہی کو چاہتا ہو۔ بندہ اپنی جس عبادت میں غیر اللہ کو شریک کر لیتا ہے تو اس عبادت پر ثواب پانے کی بجائے الٹا عذاب میں دھر لیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حج عمرے کی قضاء کا حکم۔ جو شخص احرام باندھنے کے بعد ایسے حالات میں گر جائے کہ اس کے لیے حج یا عمرے کی ادائیگی ممکن ہی نہ رہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حرم میں کسی بھی جانور کی قربانی دے کر احرام سے نکل جائے اور اگلے سال حج عمرے کی قضاء کرے۔ نمبر 4، احرام کی ممنوعات کے مرتکب کے لیے حکم، یعنی جو آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے ممنوعات احرام، یعنی وہ کام جو احرام کی حالت میں نہیں کر سکے کا ارتکاب کر لے، مثلا حلق کرانا پڑ جائے وغیرہ، تو اس پر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، یعنی وہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر جانور ذبح کرے۔ نمبر 5، 10 روزوں کا حکم۔ حج کے ساتھ عمرہ کرنے والوں پر بطور شکر کے قربانی واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں دے سکتا ہے تو پھر 3 روزے مکہ میں 9 ذی الحجہ تک اور 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھے۔ نمبر 6، عقل مندوں کے لیے اشارے ہی کافی ہیں۔ آخر میں یہ بات ہر وقت پیش نظر ہے کہ اللہ رب العزت کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس میں شدید عذاب کے نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ عقل مندوں کے لیے اشارے ہی کافی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے حج عمرے کو بند کر دیں گے، جیسے کرونا کے زمانے میں، یعنی کیسے بند ہو گیا، آج تک کبھی بند نہیں ہوا، لیکن کرونا کے زمانے میں حج بھی بند ہو گیا، عمرہ بھی بند ہو گیا، وہاں آنا جانا ہی بند ہو گیا عام طور پہ، یعنی کتنی لوگ مسلمانوں کو پریشانی ہوئی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ پھر سزا دیں گے، اور سزا پھر ایسی دیں گے کہ آدمی کو اب دین کے کاموں سے محروم کر دیں گے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں مسجد میں نہیں جاتا،
بلکہ آپ کو سزا ملی ہے کہ اللہ آپ کو مسجد میں نہیں لے کے جاتا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بلکہ آپ کو سزا ملی ہے کہ اللہ آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ رہا، حالانکہ یہ آپ کو سزا ملی ہے کہ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں دے رہا۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ بار بار موبائل کھولنے کی توفیق مل رہی ہے کہ کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی میسج تو نہیں آیا، لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے، یہ رونے کی بات ہے، اللہ کو منانے کی بات ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، یہ اس کی واضح دلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج عمرہ کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔